پچھلے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بعض صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، جنگ میں شامل نہیں ہو سکے، اور ان کے علاوہ بہت سارے منافقین بھی تھے جو جان بوجھ کر جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ابتدا میں فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم، کہ اے پیغمبر جب آپ وہاں سے لوٹ آئے نا غزوہ تبوک سے، تو وہ آ کر مختلف بہانے بیان کرنے لگ گئے تھے۔ منافقین نے کبھی کوئی بہانہ بنایا، کسی نے کہا کہ گھر میں بیمار تھا، میرا یہ عذر تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ لوگ بہانے کریں گے، جھوٹے عذر کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں۔ یہ آپ کو قسمیں کھا کر راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے راضی نہ ہونا۔ اور پھر مومنین تھے ساتھ، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، تو ان کے حوالے سے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن فصلیں پک چکی تھیں، تو ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں پیچھے سے فصل خراب ہو جائے گی، کھجور کی فصل تھی ان کی، اور گرمی شدید تھی، تو بس وہ بتقاضۂ بشریت رہ گئے، لیکن ہم غلطی پہ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ اللہ کی طرف سے معافی ہوگی، اللہ کے نبی ہمیں معاف کریں گے تو وہ ہمیں کھول دیں گے، ورنہ ہم اس وقت تک ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے جب تک کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں معاف نہ کر دے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، منافقین نے ایک سازش کی کہ انہوں نے ایک عمارت تعمیر کی جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے مسجد کے نام پر، اور مسلمانوں کو توڑا جائے کہ مسجد نبوی سے ہٹا کر اس عمارت میں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس مسجد میں آ کر نماز ادا کریں تاکہ برکت پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتلایا کہ ان کی نیت میں خلل ہے، بے ایمانی ہے، یہ منافق کوئی اور ارادے رکھتے ہیں، تو آپ وہاں پر نہ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو تباہ کروا دیا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نیتوں پر ہوتی ہے بات۔ بلڈنگ بے شک جیسی بنا دی جائے، اب یہ ایک عمارت ہے، اگر نیت صرف اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ توحید بلند کرنا، نبی کریم کی سنت کو زندہ کرنا اور دین پر عمل کرنا ہے، تو یہ بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو مسجد بناتا ہے دنیا میں اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ لیکن اگر نیت بری ہے، مسلمانوں کو نقصان دینا ہے، تفرقہ بازی ڈالنی ہے، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تو پھر وہ مسجد بنانے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد مسجد قباء کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ ایک وہ مسجد ہے جو لمسجد اسس علی التقوی، کہ یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے قائم کی تھی۔ اللہ کے رسول نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ گئے تو قباء کے مقام پر قیام کیا تھا، تو وہاں پر آپ نے یہ مسجد بنائی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد تو خالصتاً تقوی کی بنیاد پر بنی تھی، لیکن یہ انہوں نے منافقین نے جو مسجد بنائی ہے ضرار، یہ ضرر ہے، نقصان ہی نقصان ہے، اور ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو توڑنا اور ان کے حوصلے کمزور کرنا ہے۔ بیعت عقبہ کا ذکر ہے اس کے اندر، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، کس چیز کے بدلے میں؟ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہماری جانیں، ہمارے مال اللہ خرید چکے ہیں، حالانکہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، نہ جان پر ہمارا کوئی عمل دخل ہے اور نہ ہی اپنے مال پر کوئی عمل دخل ہے۔ اللہ جس کو رزق دیتا ہے وہ بے حساب دیتا ہے، رزق نصیب سے ہے۔ یاد رکھیں اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، خاندان، عہدہ، رتبہ، نوکری، کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو رزق دیتی ہو، رزق اللہ دیتا ہے۔ اس کی مثال معاشرے میں ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ بعض لوگوں کے والدین بڑے غریب تھے، اب اولاد نے محنت کی، ان کے نصیب میں لکھا ہوا تھا، وہ بڑے امیر ہو گئے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو خاندانی امیر تھے لیکن ان کے نصیب میں رزق نہیں تھا ان کی اولاد کے، تو وہ ان کی اولادیں غریب ہو گئیں۔ تو یہ رزق اللہ کا معاملہ ہے۔ آج بھی معاشرے پہ آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ساری زندگی بڑی محنت کرتے ہیں، دیہاڑی کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، شدید محنت کے باوجود بھی بمشکل گھر کے اخراجات پورے کر سکتے ہیں،
لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو بالکل محنت نہیں کرتے لیکن رزق ان کے اوپر نشاور ہوا جا رہا ہے، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق بھی میرا ہے، جان بھی میری دی ہوئی ہے، لیکن جو بندہ اس جان کو اور اس رزق کو اللہ کے نام پر وقف کر دیتا ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری جانوں اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، کہ جو اللہ کے نام پر اپنی جان کھپا دے گا، جو اللہ کے نام پر اپنا رزق وقف کر دے گا، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت کا وارث قرار دیں گے۔ 3 مومنین کا اور ذکر آتا ہے جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ اس طریقے سے پیچھے رہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح نکلنا ہے، تو جب قافلہ نکل جائے گا تو ہم پیچھے جا کر ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ رہتے رہتے شام ہو گئی، انہوں نے کہا چلو صبح نکل جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب قافلہ پتہ نہیں کتنا آگے نکل گیا ہوگا، کئی 100 کلومیٹر کر کے جانا تھا، تو اب نہیں جاتے ہیں۔ اب گئے تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ پتہ نہیں پہلے کیوں نہیں ہمارے ساتھ آ کر ملے۔ تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا اور کہا کہ جو اللہ اور اس کا رسول ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، ان کی خواتین نے بھی ان کا بائیکاٹ کیا، اور یہ بڑے پریشان ہوئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ متقی بننے کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اور ایک طرف بے شک اپنے خاندان کے لوگ ہوں لیکن وہ حق پر نہ ہو، جھوٹے ہوں، اور مقابلے میں دشمنی کیوں نہ ہو اور وہ حق پہ اور سچا ہو، تو اللہ کہتے ہیں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ساتھ سچائی کا دینا ہے، برادری ازم، دوستی، خاندان، قبیلہ، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جو بندہ سچائی کا ساری زندگی ساتھ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو متقی اور پرہیزگار قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے درمیان تم میں سے ہی ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتلائی ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس بات پر حریص ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ مومن جو ہے نا وہ پاک باز ہوں، نیکی کرنے والے ہوں، اللہ کی قربت حاصل کرنے والے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، آپ ان کو دعوت دیتے رہیں، دین سمجھاتے رہیں، اگر فرض کریں یہ آپ کی بات کو نہ مانیں یا کوئی دین سے پھر جائے نا، تو آپ ان سے کہیں کہ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کسی کی پرواہ نہیں ہے ہمیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس اس صورت کے اندر شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا مضمون آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں نا، ان سب کے اندر توحید، رسالت اور آخرت تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو منوایا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہیاں اور دلائل موجود ہیں، اور آخرت کے حوالے سے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا مشرکین، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، تو پھر اللہ دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مکی صورتوں کے اندر ان 3 عقیدوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس کے اندر ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، مشرکینوں نے ایک مطالبہ کیا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب پر ان کے اوپر اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ اللہ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں نہ رکھتے، انہوں نے کہا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، کہ ہمارے پاس نا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدلو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ خود بناتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو بدل کر لاؤ یا کوئی نیا قرآن لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جواب میں فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پہلے اپنی توحید بیان فرمائی کہ تمہیں آسمانوں سے بارشیں کون دیتا ہے، زمینوں سے رزق کون دیتا ہے، اور اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کہ تمہارے ایک سننے کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے۔ اب یاد رکھیں کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان میں دیکھنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ جو نابینا ہوتا ہے اس کی بھی آنکھیں تو ہوتی ہیں نا، بڑی موٹی موٹی آنکھیں ہوتی بعض نابیناؤں کی، لیکن ان کے اندر نور نہیں ہے۔ کان نہیں سنتے ہوتے، ان میں سننے کی طاقت اللہ رکھتے ہیں۔ زبان نہیں بولتی ہوتی، بولنے کی طاقت اللہ رکھتے ہیں، گونگے کی زبان بھی ہوتی ہے۔
تو اس سے اب بات پتہ چلتی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان زمین تمہارا سننا دیکھنا، رزق، دن کو رات میں بدلنا، رات کو دن میں بدلنا، مردہ سے زندہ کو، زندہ کو مردہ سے پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ تو جب وہ سارے لوگ کہیں گے نا کہ اللہ کا کام ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ پھر اس اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا پر کیوں لگے ہوئے ہو؟ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا قصہ اس میں آتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، کہ ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنائیے۔ یہ قصص جتنے بھی ہیں نا قرآن مجید میں، ان کا مقصد اس امت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس قوم کو بتلایا جائے کہ سابقہ نبیوں نے کیسے محنت اور کوشش کی، ان کی امتوں نے کیسے رسپانس دیا، کیسے ان کا جواب دیا، جنہوں نے تابع داری کی ان پر اللہ کے کیا انعام ہوئے، اور جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ برتا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ مختلف صورتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر قوم یونس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، یونس علیہ السلام اپنی قوم میں بڑا عرصہ محنت کرتے رہے، انہوں نے بات کو نہ مانا، پھر آپ ان کو بددعا دے کر وہاں سے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی نکل گئے کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سمندر کے اندر ایک مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل جائیں، انہوں نے کشتی جو تھی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو اپنے آقا کے اجازت کے بغیر نکلا یا نافرمانی کر کے آئے۔ اب یونس علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ نے مجھے نہیں کہا تھا اس قوم کو چھوڑ دیں، میں خود ہی نکل آیا ہوں۔ تو انہوں نے نہر میں وہ سمندر میں چھلانگ ماری، اس مچھلی نے نگل لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ان کو نکلنے کے بعد ہی مچھلی کو حکم ہوا کہ ان کو اپنے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھیں اور ہضم نہیں کرنا۔ پھر کئی دن تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، تو انہوں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ جب بندہ کسی مصیبت میں پھنسے، کوئی اس کے اوپر مشکل وقت آ جائے، تو اس وقت اس بندے کو چاہیے کہ وہ آیت کریمہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرے کہ لا الہ الا انت سبحانک، کہ اے اللہ تمہارے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ جب بھی بندے پر مشکل وقت آئے تو اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے۔ نبیوں کا کام جی تبلیغ ہوتا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ لوگوں کو فرما دیجئے کہ لوگوں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، یہ کتاب جو قرآن ہے نا یہ حق ہے، اس میں شک نہ کرو۔ یہ آگے جتنی بھی ایسی صورتیں آ رہی ہیں ان کے اندر دعوت و تبلیغ، فکر آخرت اور اللہ کی توحید اور رسالت کے تذکرے ملتے ہیں۔ اس صورت کے اندر بھی، سورہ یونس کے اندر بھی بار بار اللہ نے اپنی توحید کا تذکرہ فرمایا ہے، آخرت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو، مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ یا رب العالمین ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے تمام اداروں کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی مالی معاشی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، خصوص بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا رب العالمین چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی مسلمان مومنین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما۔ یا رب العالمین شریعت محمدیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم روزے کی حالت میں جو گناہ غلطیاں سرزد ہو جائیں اللہ ان سے درگزر فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔